وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے لشر مآب، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے، لشر مآب۔ یہ شر جو ہے مآب کی طرف مضاف ہے، اصل یہ ترکیب توصیفی ہے، مآبًا شرًا، مآبًا شرًا، مآب موصوف اور شر اس کی صفت، صفت کو مقدم کر کے موصوف کو مؤخر کیا گیا اور ترکیب توصیفی کو ترکیب اضافی بنا دیا گیا۔ اس میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی انتہائی بدترین ٹھکانہ، تمہارے تصورات سے بڑھ کر۔ تو بے شک جو طاغین، حد سے بڑھنے والے، یہ طغا یطغا، حد سے بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے، حدوں کو پار کرنے والے، اسی سے لفظ طاغوت ہے، ہر وہ شے جس کے تعلق سے آپ حد سے بڑھ جائیں، جیسے مخلوق میں خالق کی صفات پیدا کر دیں، یہ علماء اور ائمہ اور اپنے بڑے قائدین میں رسول کی صفات پیدا کر دیں، حد سے بڑھ جانا ہے یہ۔ تو جو بھی حد سے بڑھنے والے ہیں ان کے لیے بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم، یصلونہا، جس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، پس وہ بہت ہی برا بستر ہے، بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوی، جو لوگ سرکشی اختیار کریں، حد سے تجاوز اختیار کر لیں، جس کی ایک شکل یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیروکار بن جائیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر فرمایا کہ ھذا، یعنی یہ عذاب جس کا ہم نے ذکر کیا، جہنم کا، برے ٹھکانے کا، فَلْيَذُوقُوهُ، اس کو چکھو۔ ھذا، اس کو مبتدا اور خبر محذوف مان لو، ھذا العذاب، یہ عذاب جس کا پیچھے بیان ہوا، فَلْيَذُوقُوهُ، اس کو چکھو۔ حمیم و غساق، یہ حمیم اور غساق ہے۔ حمیم انتہائی گرم، کھولتا ہوا پانی، یعنی جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ گرم اور کھولتا ہوا پانی، اس سے تمہاری ضیافت کی جائے گی، اور ساتھ ہی غساق بھی۔ غساق کے 3 معنی علماء نے بیان کیے ہیں، چونکہ یہ حمیم کے مقابلے میں ہے، حمیم گرم پانی کو بولتے ہیں، تو غساق ٹھنڈے پانی کو۔ ایک چیز انتہائی گرم ہو وہ بھی تکلیف کا باعث ہے، اور ایک چیز انتہائی سرد ہو وہ بھی تکلیف کا باعث ہے۔ تو دونوں طرح کے عذاب چکھنے پڑیں گے، شدید گرمی کا عذاب اور شدید سردی۔ شدید سردی کو زمہریر قرآن نے تعبیر کیا ہے، ایسی ٹھنڈک جو ناقابل برداشت ہو۔ تو یہ حمیم کے مقابلے میں غساق ہے، حمیمم و غساق، سورہ نبا میں بھی ہے، کھولتا ہوا پانی اور ٹھنڈا پانی۔
اور غساق کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ، ان کی چمڑی سے، ان کے زخموں سے نکلنے والی پیپ جو بہت ہی ٹھنڈی ہوگی اور بہت ہی بدبودار ہوگی، اور وہ ان کو پینی پڑے گی، یہ غساق ہے۔ اور غساق کا تیسرا معنی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی معلوم نہیں ہے، یہ غساق کیا ہے، کتنی تکلیف دہ شے ہے، اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غساق کا ذکر کیا، مگر ہم جانتے نہیں غساق کیا چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، کتنی تکلیف دہ چیز ہے، اور یہ جزا اور سزا کن کی ہے؟ چھپ کر گناہ کرنے والے۔ اللہ نے ان کی سزا کو بھی چھپا رکھا ہے۔ یہ غساق کیا ہے، کتنی بدترین اور کتنی دردناک یہ سزا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جیسے متقین جو چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا اللہ نے ایسے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی، کوئی نہیں جانتا۔ وہ بندے کون ہیں؟ چھپ کر نیکیاں کرنے والے۔ پیچھے جو نیکی ہے وہ تو تجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ رات کے اندھیروں میں ان کے پہلو جسم سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سے مناجات کرتے ہیں چھپ کر کمرے کی تاریکی اور تنہائی میں۔ تو اللہ نے ایسے بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا کوئی نہیں جانتا۔ اس طرح بعض لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ان کی سزا کے لیے اللہ نے آگ کا ذکر کیا، گرم پانی کا ذکر کیا، اور زقوم کھانے کا ذکر کیا۔ غساق بھی، غساق کی یعنی تفسیر بعض علماء کہتے ہیں واضح نہیں، بیان نہیں، مانا یہ سزا اللہ نے چھپا رکھی ان کے لیے، کتنی بھیانک ہوگی، کتنی خوفناک اور خطرناک ہوگی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو فَلْيَذُوقُوهُ، پر چکھو اسے، اس عذاب کو جو حمیم اور غساق کی صورت میں ہے۔ حمیم یا تو گرم پانی، کھولتا پانی، اور غساق ٹھنڈا پانی جس کی ٹھنڈک تکلیف دہ ہوگی، یا پھر غساق کا معنی وہ پیپ جو جہنمیوں کے جسم سے نکلے گی، زخموں سے نکلے گی، ان کو چاٹنی پڑے گی، وہ پینی پڑے گی، بہت ہی ٹھنڈی ہوگی اور بدبودار ہوگی۔